سی بیٹھی تھی، اچانک ہی اسے کوئی خیال آیا تو اس نے اپنا موبائل اٹھایا، علی کو کال ملائی، اس نے فوراً فون اٹھایا۔ صبر کر لو لڑکی، کہا ہے نا شام میں آ رہا ہوں دادی کے ساتھ۔ علی کی شریر آواز کانوں میں ٹکرائی، علی اس کے گلے میں آنسوں کا گولا اٹکا۔ کیا ہوا شفا، تم رو رہی ہو؟ ابھی رخصتی تھوڑی ہو رہی ہے تمہاری، جو رو رہی ہو۔ علی نے کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ علی تم مت آؤ، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کیوں، میں تمہارے قابل نہیں ہوں؟ یہ تم سے کس نے کہا؟ مجھے پتا ہے میرے ہاتھ میں نقص ہے اور میں کیسے۔ علی نے اس کی بات کاٹی، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ تمہارے ہاتھ میں نقص ہے، اب یاد آ گیا نا، اب منع کر دو۔ اب تو زبان دے دی، اب مکر نہیں سکتا، پہلے بتانا تھا نا۔ اس نے سنجیدہ ہونا سیکھا ہی نہیں تھا۔ تم فکر نہ کرو، تمہاری دادی کو میں سمجھا دوں گی، اس نے آہستہ سے کہا تو علی کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ شفا قسم سے ایسی باتیں کرتی ہوئی تم دیوداس کی زنانہ ورژن لگ رہی ہو، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ شفا نے اس کے مسخرے پن سے چڑ کر کہا۔ اگر مجھے تمہارے ہاتھ سے کسی نقص کی پرواہ ہوتی تو نہ میں تمہیں اپنا کرائم پارٹنر ہی نہ بناتا، بلکہ میں تم سے دوستی ہی نہیں کرتا۔ مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جو ہو جیسی ہو مجھے ویسے ہی پسند ہو، اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھو۔ اس ہاتھ سے تم نے وہ سارے کام کیے ہیں جو باقی لڑکیاں نہیں کر سکتی۔ علی کی باتوں میں اس نے اس کو اطمینان پہنچایا تھا۔ واقعی ہی از دا بیسٹ کریکٹر، کہیں تم مجھ پر ترس تو نہیں کھا رہے؟ اس نے اپنی آخری غلط فہمی بھی دور کرنی چاہی۔ مجھے ترس کھانا ہوتا تو تم سے شادی کبھی نہیں کرتا۔ ایک بات یاد رکھنا، تم دنیا کی سب سے الگ لڑکی ہو، تم سب سے منفرد، اور مجھے اپنی زندگی میں منفرد لڑکی ہی چاہیے۔ اور رہی بات نقص کی، تو میرے اندر بھی ایک نقص ہے، علی نے رازداری سے کہا۔ کون سا نقص؟ وہ حیران ہوئی۔ دماغی نقص، نے شرارت سے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شاباش،